ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک مقدس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، حکم کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. یہ سب کے لیے نہیں نا، نہیں سب کے لیے نہیں. اے ایمان والو مدد چاہو، اشارہ بہت ہے. اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. کیا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خاموش رہنا بولو، ایک دم خاموش بیٹھنا، مستی نہیں کرنا، اشارے بازی نہیں. خاموش بیٹھو، دور دور بیٹھو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. حضرات آج مسلسل چھٹواں دن، یہ ساتواں دن. آپ حضرات بہت خوب محبت کو ثبوت پیش کر رہے ہیں. بے شک میرے نبی نے فرمایا حسین میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. جس نے تجھ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی. تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا سر میرا سر. جب امام علی مقام جب مدینہ سے رحلت کر رہے تھے، نبی کی مزار اقدس پر جو حاضری پیش کی تھی، میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے لال، اے میرے چاند، اے میرے لخت جگر، جا کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹا دے. اے حسین تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. گردن تیری کٹے گی، تیری گردن سے میرا خون بہے گا. اے حسین جب تو کربلا کے میدان میں اپنی قربانی کو پیش کر دے گا تو میں تیری قربانی کو لے کر میدان کربلا میں اپنی امت کی بخشش کا پروانہ پیش کر دوں گا. تو یہ محبت ہی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے وہ وہی جاتا ہے. آپ اور پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی کہاں جا رہا، کوئی کچھ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی کچھ. یہ تو ثابت ہے جس سے محبت کرے گا، جو جس سے لگاؤ رکھے گا وہ ان کے پاس جائے گا. آپ سماعت کر رہے ہیں عمر فاروق کی شہادت کا بیان سماعت کی آپ نے. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سماعت کی. حضرت مسلم بن عقیل کی بچوں کی شہادت آپ نے بیان سماعت کی. حضرات اکرامی ہر ایک واقعہ، ہر ایک ان کی ادا درد سے بھری ہوئی ہے. ہر ادا ان کی درد سے بھری ہوئی ہے. ان کی سفر میں مشقت، سفر میں ان کی تکلیف، جب پہنچے تو تکلیف. اب امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، وہاں ان کے عزیز و اقارب جو ہے قربان ہوئے آپ کے قدموں پر. جو ہے اب آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیے ہیں، یہ اپنی جان شہادت نوش کر رہے ہیں. اب حضرت شہید ہو جاتے ہیں آپ کے قدموں پر. حضرت مسلم بن اوسجہ کے قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں. حضرت حبیب ابن مساہر آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے جو ہے آپ کے عزیز و اقارب، آپ کو چاہنے والے جو ہے آپ کے قدموں پر جام شہادت نوش کرتے ہیں. حضرت وہاب بن عبداللہ آپ کی بارگاہ میں قربان ہو جاتے ہیں. اور جو ہے حضرت علی کی اور بھی بیٹے تھے جو حضرت امام علی مقام کے علاوہ جو بیٹے تھے حضرت علی کے، حضرت عباس کے جو بھائی تھے وہ بھی آپ کے بارگاہ میں قربان ہو جاتے ہیں. وہ کربلا کا میدان ہے جہاں امام علی مقام 3 دن سے بھوکے ہیں. 3
دن سے پیاسے ہیں, مشقت سفر کی طے کر کے آئے ہوئے ہیں. سفر کی مشقت طے کر کے آنے کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں, آپ پر پانی بند کر دیا گیا ہے, آپ کے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا گیا ہے, آپ کے بھائیوں کو قربان کر دیا گیا ہے, آپ کے دوستوں کو قربان کر دیا گیا ہے, آپ کے عزیز دوست جو ہے حبیب ابن مظاہر کو قربان کر دیا گیا ہے. آپ لاشوں کو اٹھا کر تھک چکے ہیں, لاشوں کو جو ہے اپنے کندھوں پر لا کر کے آپ تھکن سے چور ہے. آپ جو ہے جب بھی آپ کا میدان کربلا میں جانے کا ارادہ کرتے, کوئی نہ کوئی آگے بڑھتا اور آپ کے قدموں پر جام شہادت نوش کر لیتا. کبھی مسلم بن اوسجہ آگے بڑھتے, کبھی حضرت حبیب بن مظاہر آگے بڑھتے, کبھی حر بن حر آگے بڑھتے, کبھی وہب بن عبداللہ آگے بڑھتے, کبھی حضرت عباس کے اور جو بھائی تھے وہ آگے بڑھتے, کبھی جو آپ کے عزیز و اقارب تھے وہ آگے بڑھتے, کبھی آپ کے چاہنے والے آگے بڑھتے, کبھی آپ کے عزیز دوست آگے بڑھتے. آپ لاشیں اٹھا کر کے تھک چکے ہیں, لاشوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اب حضرت عباس علمدار سے گھر کی عورتیں کہتی ہیں, بیویاں کہتی ہیں, عباس غازی عباس امام کو بلا دیا جائے, امام کو یہاں بلایا جائے. حضرت غازی عباس ہے, حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں, آقا آپ کو بلایا جا رہا ہے, خیمے کے اندر آپ کو بلایا جا رہا ہے. دیکھیں میدان کربلا کا وہ رنگ بھی دیکھیں جس میدان کربلا میں حضرت سیدہ زینب کے دو ننھے پھول بھی اترے ہیں. اب وہ دیکھیں, وہ منظر دیکھیں, کتنا درد بھرا منظر ہے, کتنا خطرناک منظر ہے. حضرت سیدہ زینب عرض کرتی ہے, اے بھائی عباس, امام علی مقام کو بلا دیا جائے. حضرت امام علی مقام کو بلایا جاتا ہے. حضرت گرامی دل کو جو ہے دل کی تختی کو کھول کر کے سنے, اور جو حضرات جو اپنی ارادے لے کر کے آیا ہے اپنی دل پر لے کر کے بیٹھے, یہ کسی اور دنیا دار کی شہادت کی واقعہ پیش نہیں کیا جا رہا ہے, یہ نبی کے نواسوں کے واقعہ پیش ہو رہے ہیں. یہ نبی کے جو ہے آل ان کی شہادت پیش کی جا رہی ہے. آپ اس محفل پر اپنے ارادوں کو اپنے دل پر لے کر کے بیٹھیں گے, صدق کے دل سے لے کر کے بیٹھیں گے, یقین کامل سے لے کر کے بیٹھیں گے کہ ہم نبی کے نواسوں کی شہادت سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی بگڑے ہوئے کام بنتے نظر آئیں گے. حضرت گرامی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت عباس رضا پیش کر رہے ہیں, آقا اندر آپ کو کھیمے میں بلایا جا رہا ہے. حضرت امام علی مقام کھیمے کے اندر جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, حضرت سیدہ زینب ہے. یہ زینب کوئی چھوٹی موٹی عورت نہیں تھی, یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی, یہ بہت بڑے مقام رکھنے والی عورت تھی. یہ عورت وہ عورت تھی جو اس وقت کی سب سے بڑی عالمہ تھی, اس سے بڑی کوئی عالمہ ہی نہیں تھی اس وقت. جو ہے حضرت سیدہ زینب ہے, حضرت امام علی مقام گھر کے کھیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں. حضرت گرامی حضرت سیدہ زینب عرض کر رہی ہے, اے بھائی جان, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں, آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اے بھائی آپ بتائیں, آج یہ بتا دیں کہ آج سے پہلے کبھی ایسا کچھ ہوا ہے کہ آپ کی ہم شریف بہن زینب نے آپ سے کچھ مانگا ہو, اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے منع کر دیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے فاطمہ کی لخت جگر نے اپنی سگی بہن کو جو ہے ان کی خواہشوں کو رد کر دیا ہو, اس نے کبھی کچھ مانگا ہو اور آپ نے دیا نہ ہو. اے بھائی بتائیں, کبھی ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں, نہیں بہن, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میری بہن مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے نہ دوں. لیکن بہن تم تو جانتی ہے میں یہاں مسافر ہوں, میں کربلا کا مسافر ہوں. بہن تم تو خوب جانتی ہے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں کیا دے سکتا ہوں. لیکن بہن مان, تیرا بھائی مجھ سے وعدہ کرتا ہے, کوشش کرے گا کہ تیری جو ہے تیری تمنا کو پوری کرے گا, تیری خواہش کو پوری کرے گا, تیری التجا کو پوری کرے گا. اے بہن مان کے دیکھ, ہے تو میرے پاس کچھ نہیں, تو خوب جانتی ہے کہ تیرا بھائی جو ہے کربلا کا مسافر ہے, خالی ہاتھ ہے, تیرے بھائی کے ہاتھ پر کچھ نہیں ہے. پھر بھی وعدہ کرتا تیرا بھائی تیری التجا کو رد نہیں کرے گا, تیری خواہش کو رد نہیں کرے گا, تیری
اپنی تمنا کو رد نہیں کرے گا. حضرت سیدہ زینب ہے, سیدہ زینب کہہ رہے بھائی رد تو نہیں کریں گے نا, کہا نہیں تیری التجا کو رد نہیں کروں گا. حضرت سیدہ زینب کو کچھ قرار ملتا ہے, کچھ سکون ملتا ہے. حضرت سیدہ زینب آواز لگا رہی ہے, اے میرے نونہال ہو تشریف لے آؤ, سامنے آؤ. حضرات گرامی جیسے حضرت سیدہ زینب نے یہ آواز دی ہے, آپ کے دونوں ننھے ننھے بچے, آپ کے دونوں لختے جگر, آپ کے دونوں چاند سے چہرے والے لختے جگر اپنے قد سے بڑی تلوار لے کر کے جب آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں. حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے سگے بھانجے ہیں, میری بہن کی زندگی کا سہارا ہے, میری بہن کی زندگی کی امرتے ہوئے پھول ہے, یہ کیسے یہاں سامنے تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا حسین نے فرمایا بہن معاملہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ بچے تلوار لے کر کے سامنے کیوں آ رہے ہیں. حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تھا بھائی میں یہاں غریب الوطن ہوں,